بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس وقت مدرسہ فلاح دارین ترک سر کی دعوت پر اس کے سالانہ اجلاس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ طلباء اصل مخاطب ہیں، لیکن اس مدرسے کے حوالے سے جتنے حضرات بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، جمع ہوئے ہیں، کچھ باتیں ان کی کام کی بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ متفرق طور پر چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے طلباء اور علماء کی نصیحت کے لیے اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کی جانب توجہ دلانے کے لیے یہاں میری کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ کے اس مدرسے میں اور اس شہر میں ایسی علمی اور روحانی شخصیات موجود ہے کہ میں خود ان سے متاثر اور مرعوب ہوں اور مستفید ہونے کا خواہش مند رہتا ہوں۔ لیکن ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے کہ اساتذہ سال بھر بولتے رہتے ہیں، وہی باتیں سمجھاتے رہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کسی مجلس میں دوسرے علاقے سے بھی علماء آئیں تو ان کی زبان سے بھی وہی باتیں آئیں۔ آپ کو کوئی نئی بات نہیں سامنے آئے گی۔ جو باتیں آپ کے اساتذہ علماء بار بار بتا چکے ہیں، اسی کی طرف پھر تذکیر و یاد دہانی ہمارا مقصد ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی علم اور عمل اور روحانیت اور تقوی کے اعتبار سے بڑے مقام پر پہنچتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بزرگ شخصیتوں کی نسبت کے ذریعے سے بھی پہنچ جاتا ہے، اگرچہ کہ اپنی ذات میں وہ خود ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ تعارف میں چونکہ بہت فاصلہ ہے ہمارے اور یہاں کے علماء کے درمیان، اور میں بار بار یہاں آیا بھی نہیں ہوں، اس لیے معرف کی زبان سے نام کے ساتھ سید کا لفظ آیا، تو ہم سادات میں سے نہیں ہیں، سادات پر سو جان سے قربان ہیں، لیکن ان میں سے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے بتا دیا کہ پھر چل پڑے گا تو دوسرے علماء بھی اس طریقے سے اس کو اختیار کریں گے۔ اس کے بعد دوسری بات، فارغ ہونے والے طلباء کرام کو تبریک و تہنیت پیش کرنا، اور آپ لوگوں کو بے پناہ مبارک ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی کتاب اور اپنے حبیب کے علوم کا وارث بنایا اور اسے پڑھنے کے لیے ایک طویل زمانہ صرف کرنے کی توفیق دی۔ مدرسے میں جتنے طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سمجھ میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب اور چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے پہلے زمانے کے دین کو اسی زمانے کے علماء و احبار اور رہبان کے حوالے کیا تھا۔ ان لوگوں نے کچھ تو حفاظت کی، پھر خیانت کی، اور پھر دین بدلنے کی کوشش کی۔ تو اس آخری دین کو چونکہ اب نبی نہیں آنے والا ہے، اس لیے اللہ نے ذمہ داری امت کو دینے کے بجائے خود لی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اللہ نے سب ذمہ داریاں خود لے رکھی ہیں، اور اس ذمہ داری کو اس دارالاسباب میں اسباب کے تحت پورا کر رہا ہے، اور وہ جس سبب کو اپنے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں اپنی حکمت سے طے کیا ہے، وہ آپ لوگ ہیں، علماء امت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے نظام کے چلانے کا ایک حصہ ہے، کل پرزے ہیں جو اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے یہ نظام کو چلا رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بہت بڑی حیثیت کے حامل ہیں، بہت بڑے منصب کے حامل ہیں، بہت بڑی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے۔ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ آداب اور نزاکتوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب ہم نبی کی طرف منسوب ہو گئے، وارث نبی ہو گئے ہم، تو وارث نبی
بہت بڑی ذمہ داری ہے، معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے آپ اب جو فارغ ہو کر جا رہے ہیں اور جو فی الحال پڑھ رہے ہیں اور چند برس پڑھیں گے، ان سب کے ذمے یہ ہے کہ وہ برائے نام نہ پڑھیں، بلکہ ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، اس کی بصیرت حاصل کرتے ہوئے پڑھیں، تاکہ جب فارغ ہو جائیں تو ذمہ داریوں کا حق ادا کر سکیں۔ حق تو ہم کیا ادا کر سکیں گے؟ حق ادا کرنے کی کوشش کو ہی اللہ نے حق ادا کرنا مان لیا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم کہا، فاتقوا اللہ حق تقاتہ کے عوض میں، اس لیے ما استطعتم تک ہم سے مواخذہ ہے، اور ہم غور کریں تو ہم استطاعت کے بھرپور استعمال میں خیانت و کوتاہی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم عند اللہ مسئول ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سب باتیں مدرسے کے رہنے کے زمانے میں سمجھ لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، اور ایک خاص جذبہ عمل اور جہد اور ایثار کو لے کر مدرسے کے باہر نکلنا چاہیے۔ اب تک آپ بہت آرام سے رہے، اہل مدرسہ نے آپ لوگوں کو ہر طرح کی سہولت مہیا کی، خاص طور سے اس مدرسے کے اندر بھی پہلے بھی ایک دفعہ آنا ہوا، اور سہولتیں جو یہاں دی گئی ہیں وہ سب آپ نے برتی ہیں، سرپرستوں نے، ذمہ داروں نے، اور جو لوگ اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، جو یہاں انتظام کر رہے، اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور اساتذہ کرام نے ہر چیز شاہانہ انداز میں آپ کو عطا کی۔ سچی بات یہ ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھنے والے لاکھوں بچوں سے زیادہ اکرام، اعزاز اور سہولتوں کے ساتھ آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ شکر کرنے کے قابل ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر ہمارے اندر کاہلی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر عیش طلبی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر راحت طلبی پیدا ہو جائے، تو یہ ہمارا سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس وجہ سے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، یہ سمجھ کر کہ اللہ پاک ہماری کمزوری پر آپ نے رحم فرمایا اور ہمیں مجاہدات سے نہیں گزارا، لیکن ہم اس کے شکر میں آپ کے حبیب کے دین اور آپ کے حبیب کی امت اور آپ کے حبیب کے خون پسینے سے سینچی گئی اس دینی کھیتی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر کاشتکار سے زیادہ محنت کریں گے، اور ہر محنت کرنے والے سے زیادہ، ہر مزدور سے زیادہ، ہر ملازم سے زیادہ ہم اس میں جد و جہد کریں گے، ایثار کریں گے۔ تکلیف اٹھانی پڑے تکلیف اٹھائیں گے، جسمانی تکلیف، کھانے پینے کی تکلیف، خواہشات کی تکلیف، ہر تکلیف گوارا کر کے ہم اس کام کو کریں گے جس کام کے لیے آپ نے ہمیں آج کا دن دکھایا ہے، اور اپنے اساتذہ علماء کے سامنے بٹھایا ہے کہ آپ دستار فضیلت باندھے جائیں اور آپ کے ہاتھ میں سند دی جائے۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم اکثر بلکہ ہر فون میں یہ کہتے ہیں کہ طلبہ سے کہو کہ علم سند کے لیے حاصل نہ کریں، عمل کے لیے حاصل کریں۔ سند کے لیے علم نہیں ہے، عمل کے لیے۔ سند کے لیے تو جن کو نوکری کرنا ہو، جن کو اس علم کے ذریعے پیٹ پالنا ہو، جس کو اس علم کے ذریعے اپنی دنیا درست کرنی ہو، وہ سند کے لیے پڑھتا ہے، اور جو اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس کے حبیب کی خوشنودی کا طالب ہے، وہ عمل کے لیے پڑھتا ہے، وہ سند کے لیے نہیں پڑھتا۔ ہندوستان میں لارڈ میکالے نے جو سسٹم آف ایجوکیشن دیا، اس کے پیچھے صرف پیسہ، ذریعہ معاش، آمدنی کمانا اور کچھ نہیں اس سے پیچھے۔ اور اس کے مقابلے میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جو تصور تعلیم دیا، اسلام کا تصور تعلیم، اس کے پیچھے تو صرف یہ ہے کہ مال کو مقصود بنائیں گے، دنیا کو مقصود بنائیں گے، اجر تو کیا ملے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اس تصور سے ہم کو پڑھایا گیا ہے، اور اسی تصور سے ہم ماضی میں حجت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا دور ایسا گزرا ہے کہ آپ کے تلامذہ فراغت کے بعد آپ سے ہی پوچھتے تھے کہ حضرت اب ہم کیا کریں،
تو وہ پورے ہندوستان کے کسی طول و عرض میں بھیج دیتے تھے، بالکل اجنبی مقامات پہ بھیج دیتے تھے جہاں سے ان کا اپنا خاندانی اور وطنی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں مسجد میں، فلاں عیدگاہ میں، فلاں مدرسے میں، اور کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر جا کے وہاں کام شروع کرو۔ ایسے گئے ہیں علماء پورے ملک میں کتنے علماء کو جانتا ہوں جو حضرت شیخ الاسلام کے محض حکم پر وطن سے بے وطن ہو کر گئے اور وہیں سے ان کے جنازے اٹھے، پھر کبھی وہ پلٹ کے اپنی طرف نہیں دیکھا۔ یہ ہیں وفادار علماء جو امت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جن کا مقصد حیات اور جن کا مقصد علم اور جن کا مقصد کامیابی سب اللہ کے حبیب کی امت کی حفاظت ہے، ان کے ایمان کی حفاظت ہے، ان کی ہدایت کی حفاظت ہے۔ اس وقت تو ثابت ہو گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی کسی بھی میدان میں کوئی قیادت کر سکتا ہے بے لوث، سچی اور مخلصانہ، تو وہ عالم دین کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے وقت میں آپ اپنی ذمہ داریوں کو سوچیں، اس کی طرف توجہ دیں اور بار بار یہ غور کریں وہ نصیحتیں جو ہمارے اکابر نے طلباء کو فارغ ہوتے وقت میں کی، وہ نصیحتیں جو آپ کے شیخ الحدیث محتمم مدرسہ اور دیگر نے آپ کے فراغت کے دن کی ہیں، وہ آپ حرز جان بنائیں، کبھی فراموش نہ کریں۔ یہ طے کر کے نکلیں کہ اسی کے لیے مجھے جینا ہے اور اسی پہ مرنا ہے، یہ طے کر کے آپ یہاں سے نکلیں۔ ایسا ہی عالم امت کو کام آ سکتا ہے، ورنہ بھائی دو کوڑی کمانا جاہلوں کو ہم سے کہیں اچھا آتا ہے، وہ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہمارا کمال اس امت کا تحفظ ہے۔ جو مدارس ہیں اس کے بنیادی دو مقصد ہیں، ایک دین کا دفاع، دوسرے دین کی دعوت۔ یہ دین اسلام جس کا آپ نے علم حاصل کیا ہے، جس کی اساس کتاب و سنت پر ہے، اور باقی علوم اس کے معاون و مددگار ہیں۔ یہ کتاب و سنت، اس کے ساتھ ایک شرط، وہ یہ کہ کتاب و سنت جو خیر القرون اور سلف صالحین کے علماء کے فہم کے مطابق سمجھا جائے۔ قرآن ہی رہے گا لیکن فہم خیر القرون کی ہوگی، حدیث ہی رہے گی لیکن فہم خیر القرون کی رہے گی۔ حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب دامت برکاتہم نے جو حدیث اور فہم حدیث کتاب لکھی ہے نا، وہ ایک بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے لکھی ہے کہ صرف حدیث اور اس کا مطالعہ ہدایت و نجات کا وسیلہ نہیں ہے، فہم حدیث کی ضرورت ہے، اور فہم حدیث سلف سے چلا آ رہا ہے، تو اس کو ان سے لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر تو جب قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو حدیثوں سے بھی رستہ مل سکتا ہے، رستے سے بھٹک بھی سکتے ہیں، جیسے اس وقت میں انٹرنیٹ کے نام نہاد اسلامک اسکالرز بھٹک رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، خود بھٹک رہے ہیں، دوسروں کو بھٹکا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں کتاب و سنت۔ تو ان کے پاس کتاب و سنت کی عبارات تو ہیں لیکن اس کا فہم ان کے پاس نہیں۔ فہم تو سینہ بسینہ اوپر سے نیچے تک چلا آیا ہے، جو آپ مدرسوں میں بیٹھ کر 8 برس لگا کر اساتذہ کی نگرانی میں ان کی زبانوں سے، ان کے بڑوں سے منتقل ہوئی فہم کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علم مستند ہی معتبر ہے اور غیر مستند غیر معتبر ہے۔ تو آپ کو اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، لیکن اس نعمت کو لے کر اب جو میدان میں آپ جا رہے ہیں یہ بہت خاردار اور پرخطر وادی ہے جس میں آپ قدم رکھ رہے ہیں۔ یہ مدرسے کا عیش و عشرت کا زمانہ گیا، یہ مدرسے کا گھنٹہ بجا کھانا مل گیا گرم تازہ، یہ مدرسے کا نظام، یہ مدرسے کا وقت پہ استاذ آ گیا۔ پہلے زمانے میں طلبہ کتابیں لے کے استاد کے پیچھے پھرتے تھے، اب استاد خود پھرتا ہے اس کلاس سے اس کلاس میں، اس کلاس سے اس کلاس میں۔ اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں۔ میرے عزیز و پیارے بچوں، آپ کے عشرت کا دور ختم ہو چکا، اب آپ کی قربانیوں کا دور شروع ہو رہا ہے۔ آپ قربانیوں کے ارادے سے نکلیے، امت پیاسی ہے، گمراہ ہو رہی ہے، الحاد کے بادل منڈلا رہے ہیں، ارتداد کے شکنجے میں کسی ہوئی ہے، قسم قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہے، زمینی حملے الگ اور نیٹ کے ذریعے سے آسمانی حملے الگ۔
ہر طرف سے بگولے گر رہے ہیں اس امت کے اوپر. دیکھتے دیکھتے وہ حدیث کے تفسیر سامنے آ رہی ہے، عملی تفسیر، کہ یصبح مومنا ویمسی کافرا اور یمسی مومنا ویصبح کافرا. اچھے اچھے تعلیم یافتہ اہل علم کے خاندان کے بچے بچیاں گمراہ ہو رہی ہیں. کوئی ارتداد کا شکار ہے، کوئی الحاد کا شکار ہے. الحاد تو گھر گھر کی دہلیز پر پہنچا ہوا ہے. یہ وقت بہت برا وقت ہے امت مسلمہ کے اوپر. ایک طرف سرکار کی نیتیں مسلمان اور اسلام کے بارے میں بہت ہی منحرفانہ ہیں، بہت ہی ناپسندیدہ ہیں. اب اس کو بولنے اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عیاں راچے بیاں، ہر آنکھ دیکھ رہی ہے، ہر کان سن رہا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ دل سمجھ نہیں رہا ہے. بس یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، پر دل قبول نہیں کر رہا ہے. دل اپنا کام نہیں کر رہا ہے جو کرنا چاہیے. یہ سب حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں. ایسے وقت میں عالم سے زیادہ اس امت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے. آپ ان کی کشتی کو بچا سکتے ہیں، آپ ہی اس کو بھنور سے نکال سکتے ہیں. الحاد کے بھنور سے، ارتداد کے بھنور سے، بدعات کے بھنور سے اور ہر طرح کی بد اخلاقیوں کے بھنور سے نکال سکتے ہیں. آج ملت اسلامیہ کی ایک بڑی تعداد نشے کی عادی ہو گئی ہے. آج ملت کی ایک بڑی تعداد بدکاری کو بدکاری نہ سمجھ کے کر رہی ہے. یعنی کم سے کم زنا کو زنا کا بدترین جرم سمجھتے تو پھر بھی کبھی توبہ کی توفیق ہوتی، لیکن اسے ہنر سمجھ کے کیا جا رہا ہے. آج اتنے نشے نکل گئے ہیں، چوسنے والے نشے، سونگھنے والے نشے، کھانے والے نشے، پینے والے نشے. صرف پینے والا جانتے تھے، لیکن ہر طرح کے نشے آ گئے ہیں. ان نشوں میں ملت کے نوجوانوں کی بڑی تعداد مبتلا ہے. آج ملت کے نوجوانوں کی کھیپ وہ گندی چیزیں کھانے اور گندی چیزوں میں مبتلا، بازاروں میں، چوراہوں میں، راتوں میں آوارہ گردی کرنا، ٹھٹوں میں، اور کہاں کہاں ہیں. ملت کو ڈھونڈنا ہے، اس امت کے نوجوانوں کو تلاش کرنا ہے تو وہ کسی خیر کے اور بھلائی کے کام میں کم ملیں گے اور بیکاری کے کاموں میں زیادہ ملیں گے. ملت کی بڑی تعداد ناخواندہ ہے، ملت کی بڑی تعداد ناکارہ ہے، یعنی کچھ نہیں کر رہے ہیں. دو کوڑی کماتے، کچھ پیسہ کماتے، ماں باپ کی مدد کرتے، بہنوں کی شادی میں مددگار ثابت ہوتے. کیا کر رہی ہے ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی؟ آپ دیکھیں گے تو خون رونے کو جی چاہے گا. ایسی غافل امت پر آپ ذمہ دار بن کے بھیجے جا رہے ہیں. یہ آپ کی معمولی ذمہ داری نہیں ہے. اس امت کو جگانا ہے. یہ امت مردہ تو نہیں ہے لیکن خفتہ ہے. اس امت کو جگانا ہے، اس امت کو ذمہ داری بتانا ہے، اس امت کو وقت کا حال اور تقاضا سنانا ہے اور اس امت کو غفلت کے دلدل میں سے نکالنا ہے. ہمارے شیخ سابق محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اس امت کی سب سے بڑی مصیبت بے فکری ہے. بے فکری ہے، فکر ختم ہو گئی امت کے اندر سے. حضرت علیہ السلام کے بارے میں آپ نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا، شمائل میں پڑھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت دائم التفکر متواصل الاحزان. یہی 3 صفتیں لے کے جائیے یہاں سے. زیادہ چپ رہیے، زیادہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں. آج علماء، جونیئرز علماء جتنے ہیں سب اپنے فونوں کے اوپر، سوشل میڈیا پر اتنی لغو لا یعنی اور بیکار قسم کی مصروفیت میں ہیں کہ سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر اللہ نے ان کو بھٹکا دیا ہے تو پھر امت کے بھٹکنے کا کوئی حفاظت. بھٹک گئے ہیں علماء. اور اتنی بیکار کوئی سا گروپ دیکھ لو، اتنے گروپ شروع کر رہے ہیں کہ سر درد ہو رہا ہے. کسی گروپ کو دیکھو لغو لا یعنی میں مبتلا ہے. ہمارے حضرت فقیہ الامت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ لا یعنی صرف باتوں میں نہیں ہوتے. یہ جو اسلام کی خوبی بتائی گئی حدیث میں، وہ 4 منتخب حدیثوں کے حوالے سے آپ نے پڑھی. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. لا یعنی صرف باتوں میں نہیں ہوتی، لا یعنی کاموں میں بھی ہوتا ہے. اور لا یعنی
سامان میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت نے مثال دی کہ بہت سے گھروں میں میں جاتا ہوں، شو کیس میں جمے ہوئے ایسے سامان رکھے ہوئے ہیں، نہ فوراً کام کے ہیں، نہ مہمان آنے کے وقت کام کے ہیں، کسی وقت بھی کام کے نہیں ہیں، اور یہ بیکار چیزیں جو جمع کر رکھی ہوئی ہے یہ بھی لایانی ہے، اللہ اس کو بھی ترک کرانا چاہتا ہے۔ تو اکابر تو وہی سمجھنی ان کی تو فہم حدیث ہے کہ انہوں نے بتایا کہاں کہاں حدیث کے مفہوم کو پہنچایا جا سکتا ہے اور کہاں کہاں سے آپ لایانی کو نکال سکتے ہیں۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سال بھر کے دیکھتا رہتا تھا، میں بہت عرصے تک دیکھا، جو چیز ضرورت کی نہیں ہے یا ضرورت کی کوئی اور چیز آ گئی ہے وہ فوراً کسی کو دے دیتے تھے، وہ رکھتے نہیں تھے اپنے پاس۔ ان کا سامان بہت محدود تھا، ایک کنگھی تھی داڑھی درست کر لینے کے لیے، اور کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے ایک چھوٹے سا، کبھی کوئی الماری کوئی چیز بھی نہیں رکھی، ایک تخت پہ سوتے تھے، ایک شال اوڑھنے کے لیے ہوتی تھی، اپنے ضرورت کے کپڑے ہوتے تھے، جو اضافہ ہوا فوراً کسی کو دے دیا، جو چیز اضافہ ہو گئی فوراً کسی کو دے دی، اس واسطے کہ جس کو دنیا میں رہنا نہیں ہے وہ جمع کر کر کے کیا کرے گا، جمع کر کر کے کیا کرے گا۔ مجھے ایک مثال یاد آئی کہ آپ کی اسی ریاست کے اندر ایک الزام کے تحت میں مجھے سابرمتی جیل میں رہنا ہوا، وہاں پر میں نے زہد کی حقیقت سمجھی، کبھی نہیں سمجھ میں آئی تھی کتاب سے، وہاں سمجھ میں آئی۔ وہ یہ کہ اللہ کا کرنا یہ ہے کہ دینی نام کی اور مولانا کے لفظ کی وجہ سے ہم جب پہنچے تو بہت سارے پہلے سے جو قیدی تھے انہوں نے ہر ضرورت کی چیز لے کر تیار تھے کہ آ جائے گا یہ آدمی قیدی قید میں تو ہم ضرورتیں پہنچا دیں گے۔ مسلمانوں کے اندر محبت جو مسلمان کی ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد میں وہاں رہنے لگا، ہر دن یہ سوچتا تھا کہ 2 دن کی بات ہے، 5 دن کی بات ہے، اس ہفتے کی بات ہے، اس ہفتے کی بات ہے۔ وکیل بھی یہی چکمے دیتے رہتے تھے اور یہی میں سمجھتا رہتا تھا، لیکن جو لوگ مجھے لا کر کے ہدایہ دیتے تھے، کھانے کی چیزیں، ناشتہ رکھیے، یہ ناشتہ رکھیے، یہ رکھیے، یہ رکھیے، تو جب لوگ دیتے تھے تو اس کی مقدار کو دیکھ کر مجھے اندر سے غصہ آتا تھا کہ کیا یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، مجھے کیوں دے رہے ہیں، مجھے کیوں اتنے دن کے لیے لا کے دے رہے ہیں، بھائی 1 دن کے لیے بہت کافی ہے، کل تو چلے جانا یہاں سے۔ تب میں نے غور کیا کہ یہ اہل اللہ کو جو دنیا اور دنیا کی چیزوں میں جی نہیں لگتا، وہ اس تصور کی وجہ سے کہ یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ جب تک جبر جابر یہاں رکھا ہوا ہے ہم، اور جب ہم کو یہاں رہنا نہیں ہے، اس سے آسان ہو جاتا ہے، اس تصور سے پھر وہ زہد پیدا ہوتا ہے۔ تب جا کے سمجھ میں آیا، ورنہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھئی دنیا تو محبت اللہ نے رکھی ہے فطرت میں، دنیا کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، ہر چیز کی خواہش ہوتی ہے، اللہ نے بھی منع نہیں کیا۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا۔ تو یہ ہے نا، ہمیں اللہ نے خود منع نہیں کیا، مگر یہ دل میں کیفیت کیسے آتی ہے؟ اس کے آتی ہے جس کو وطن دوسرا نظر آتا ہے اور یہ وطن نہیں، یہ جیل ہی نظر آتی ہے۔ تو خیر یہ ایک ضمنی بات میں نے آپ کو بتائی میرے پیارے بچوں، وقت بہت اچھا نہیں ہے، ہم کام کرتے کرتے اب تھک گئے ہیں اور کام چھوڑنے کا وقت آ رہا ہے، آپ لوگ کام میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم تمام سینئر علماء اور بوڑھے علماء کی طرف سے آپ کو یہ وصیت ہے کہ آپ اب میدان عمل میں تازہ دم اتر رہے ہو، اپنی نیت درست کرو، اپنے جذبات درست کرو، اپنے نبی کا غم اپنے دل میں محسوس کرو، وہ کڑھن، وہ گھٹن، وہ امت کی فکر، یہ اپنے اندر لاؤ، انشاءاللہ آپ ایک کامیاب وارث نبی بن کر قیامت کے دن نبی کے سامنے آئیں گے، نبی بھی خوش ہوں گے، اللہ پاک بھی خوش ہوں گے۔ یہی آپ کو وصیت ہے۔ اور دوسری بات یہ بتانا ہے کہ اب زمانے میں ہم کو روایتی کام کے بجائے ضرورت کے کام کرنے کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ کام تو وہی ہوں گے جو پہلے سے ہو رہے ہیں، دین بھی وہی ہے جو پہلے سے ہے، دعوت بھی اسی کی دی جائے گی، دفاع بھی اسی کا کیا جائے گا، لیکن تعبیرات کے سانچے بدل لیے جائیں گے۔
کیونکہ ایک بات کسی زمانے میں چلتی ہے تو دوسرے زمانے میں نہیں چلتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم وہ تقریریں پڑھیں جو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے کی ہیں، وہ تقریریں پڑھیں جو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے کی ہیں، وہ تقریریں پڑھیں جو ابوالکلام آزاد نے کی ہیں، وہ تقریریں انگریز کے مقابلے میں تھیں، آپ کی تقریریں RSS کے مقابلے میں ہیں۔ دونوں کے ظرف کو سمجھنا ہوگا۔ وہ مد مقابل نہ صرف سن سکتا تھا، برداشت کر سکتا تھا، بلکہ اس کے سچ کو سچ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اب ہمارا مد مقابل وہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے انداز، اپنے الفاظ، تقریروں کے رنگ ڈھنگ مدرسے کی انجمنوں میں بھی چینج کر کے موجودہ علماء کو موجودہ زمانے کی تعبیرات میں گفتگو کرنا طلباء کو سکھانا چاہیے، کیونکہ یہ باہر نکل کے یہی دعوت دینے والے ہیں، یہی سب پورا شہر سنبھالنے والے ہیں۔ اس لیے حالات سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے اور حالات کے مطابق تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے، احکام بدلتے ہیں، فقہ کا اصول ہے، احکام بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، احکام بدلتے ہیں، یعنی جو اصل ہے وہ تو کبھی نہیں بدلتی، مقصد تو کبھی نہیں بدلتا۔ حق کے لیے لڑنا ہے، حق کے لیے کام کرنا ہے، حق بولنا ہے، لیکن ایسے سانچے میں ڈھال کے بولنا ہے جس کو ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حق بولو، حق کڑوا ہوتا ہے تو شوگر کوٹیٹ کر کے بولو۔ جیسے چھوٹے بچوں کی گولیوں پر شوگر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، میٹھے سے نکل جاتی ہے حلق کے نیچے، نہایت کڑوی ہوتی ہے، جتنی کڑوی ہوگی اتنا میٹھا کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ شوگر کوٹیڈ کر کے حق بولو تاکہ لوگوں کی صحیح طریقے سے دل میں اتر جائے اور ان کے دل میں بات پہنچ جائے۔ اس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور میں آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دو باتوں کی طرف تقریباً 25-30 برس سے سن رہے ہیں ہمارے بڑوں کو ہم، کہ انہوں نے دو باتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی تھی، لیکن ملت نے بالکل بھی توجہ نہیں کی۔ کوئی 50 برس سے اس کی طرف اہل نظر توجہ دلا رہے ہیں، اہل دل توجہ دلا رہے ہیں، اہل معرفت توجہ دلا رہے ہیں۔ دو باتیں، نمبر 1 سماجی بات ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنے بستی کے غیر مسلموں سے اچھے روابط رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو حق جوار ہے وہ ادا کرنے کی کم سے کم کوشش کرنا چاہیے۔ اچھی بات کرو، خیر کی بات کرو، ان سے کبھی الیک سلیک کر لو، ان کے دکھ درد اور مصیبت میں جا کر کے سنت سمجھ کر ان کے دکھ درد میں شرکت کرو۔ یہ سب چیزیں ہمارے نبی کی سنت تھیں، تعلیمات تھیں، کتابوں میں موجود تھیں، لیکن ہم نے ایک فرق بنا کے رکھا۔ مسلم اسٹیٹ کے اثرات باقی رہنے کی وجہ سے ہم نے ایک فرق بنا کے رکھا، اس فرق نے ہم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ دینی امتیاز کے ساتھ، اسلامی وقار کے ساتھ، عقیدوں کے تحفظ کے ساتھ، اس میں کوئی سمجھوتا کیے بغیر انسانیت کی بنیاد پر یہ خلیج ہمیں نہیں بڑھانی چاہیے تھی، ہم نے بڑھائی۔ کم سے کم اب کوشش کریں کہ اس کو کم کریں، اس لیے کہ اس خلیج کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، استحصال کرتے ہوئے ملک کی ایک مخصوص لابی ہمیں لڑانے کا کام کر رہی ہے، ہمارے امن اور سکون کو غارت کرنے کا کام کر رہی ہے۔ یہ فائدہ اسی سے ان کو ملا، اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز جس کی طرف 50 برس سے ملت کے اکابر نے توجہ دلائی تھی، وہ مکاتب کے شیوع اور مکاتب کے فروغ کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ ہم نے اس کو اچھے سے لیا نہیں، توجہ نہیں دی، زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہم نے مدارس کی طرف تو دی توجہ، لیکن مکاتب کی طرف کما حقہ توجہ ہم نے نہیں دی، اور نہیں دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملت کی ایک بڑی تعداد میں جہل کا غلبہ ہے، اللہ کو بھی نہیں جانتے، نبی کو بھی نہیں جانتے، اور اگر جانتے ہیں تو ان سے کوئی والہانہ تعلق ہی نہیں ہے، اور قرآن کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کئی جگہ پوچھ رہا ہوں ملک میں کہ بھائی میں نہیں پوچھتا کہ قرآن سمجھا کہ نہیں سمجھا، میں نہیں پوچھتا کہ قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، میں نہیں پوچھتا کہ قرآن کی تجوید سیکھی کہ نہیں سیکھی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں قرآن دیکھ کر کتنے دن ہوا ہے،
عوام میں پوچھتا ہوں، قرآن دیکھ کر کتنے مہینے گزر گئے، زیارت تک نہیں کرتی یہ امت قرآن کی، اس کو کہ بک کی شکل میں بھی قرآن نہیں دیکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ جس وقت میں شدی وغیرہ تحریکیں چلی اور سواحلی اور جبلی علاقوں میں مسلمانوں کو مرتد کرنے کا سلسلے کی خبریں آئیں، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اپنے تلامذہ کو سب طرف پھیلا دیا کہ جاؤ اس سلسلے میں فکریں کرو، پڑھنا پڑھانا فی الحال روکو، تو وہ اس طرف چلے گئے اور دیکھا۔ حضرت نے لکھا ہمارے دورے سروے اور تجزیے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف وہی گھر مرتد ہوا جس گھر میں دیکھ کے قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا تھا، دیکھ کے قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا تھا، وہی گھر مرتد ہوا۔ باقی اگر کوئی قرآن دیکھ کے پڑھ بھی لیتا تھا تو اس گھر والے کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ آج الحاد و ارتداد کا ایک طرف سے نہیں، صرف ملک والوں کی طرف سے نہیں، مخصوص آئیڈیالوجی کی طرف سے نہیں، پورے عالم کے اسلام دشمن ہماری بستی میں موجود ہیں، ترکیشور میں موجود ہیں، ہر محلے گاؤں میں پہنچ گئے ہیں، جو مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ اسلام چھوڑنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوتا تو انہوں نے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ وہ اپنے کو مسلم کہتے ہوئے بھی غیر مسلم ہو جائے، یہ طریقے اختیار کر دیے۔ اور یہ سب چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مکاتب ہی اس مسئلے کا حل بن سکتے ہیں۔ اگر ہم مکاتب نہ قائم کریں، ہماری نسل نو بارود کے ڈھیر پر ہے، یہ ڈھیر کسی وقت بھی پھٹے گا، اور یہ بچے ہندو نہیں بنیں گے تو بھی مشرکوں کی ذہنیت کو قبول کریں گے، ایز اے کلچر قبول کریں گے۔ اور حکومت یہ کہہ رہی ہے، RSS کا جو نظام تعلیم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو لائے ہیں یہ کسی مذہب کی بات نہیں کر رہے، ہم ہندوازم مسلط نہیں کر رہے کسی پر، ہم صرف بھارتیہ کلچر کی بات کر رہے ہیں۔ ہر بھارتی کو بھارت کلچر قبول کرنا چاہیے۔ ابھی راجستھان میں اسی نام پر سوریہ نمسکار، اور کہیں پر وندے ماترم، کہیں سرسوتی وندنا، کہیں کچھ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے، اور تعلیم گاہوں میں مسلم بچے بچیاں باقاعدہ یہ شرک جلی میں مبتلا ہیں۔ یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، یہ اندیشے نہیں بتا رہا ہوں، باقاعدہ شروع ہو چکے ہیں جگہ جگہ، جہاں جس کا زور چل رہا ہے چلا رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ، اور اس کا نام رکھا ہے یہ بھارت کلچر ہے، یہ کسی مذہب کی دعوت نہیں، یہ بھارت کلچر ہے۔ ایک وقت آئے گا جیسے ہمارے ایجوکیٹڈ طبقے نے ماضی میں علماء کے متوجہ کرنے کے باوجود، کہ علماء نے کہا تھا پڑھو، پڑھنے سے منع نہیں کرتے ہم، انگریزوں کا تعلیم اور لارڈ میکالے کا نظام، پڑھنے سے ہم منع نہیں کرتے، لیکن اس راستے سے جو غیر اسلامی تہذیب لائی جا رہی ہے، جو فکر و نظر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ہم اس سے ڈرا رہے ہیں آپ کو، اس کو بچتے ہوئے پڑھو، ہم نہیں منع کرتے، کسی نے نہیں منع کیا، کسی ہمارے بزرگوں نے نہیں منع کیا، پڑھو مگر اس اثر سے بچو جس کو اکبر نے کہا ہے یا اقبال نے کہا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، یعنی فراغت مالی لائے گی، وہی تصور سے پڑھتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا سمجھتے تھے کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ آج کے مسلم بچوں کو ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو انتہائی اعلیٰ درجے کا، انٹرنیشنل لیول کا، سہولت بخش تمام مراعات کے ساتھ جو ایجوکیشن سسٹم اس وقت مرکزی حکومت نے دیا ہے پورے ملک کے لیے 2.5 لاکھ منڈلوں میں نافذ کرنے کے عہد کے ساتھ، وہ سسٹم ہر اعتبار سے کتنا ہی اچھا صحیح، اور اس کے ذریعے سے کتنے ہی لوگ ملک کے تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ 100% تعلیم یافتہ کا ایک کامیابی بھی حاصل کر سکے، ٹارگٹ بھی پا سکے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں، لیکن خطرہ اس کا ہے۔ کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا شرک بھی ساتھ، شرک بھی ساتھ چلا آئے گا، یہ خطرہ ہے۔ اس خطرے کا سستا، آسان
اور علماء اور حفاظ کے لیے پاسبل اور ممکن جو حل ہے وہ مکاتب ہے بس، باقی اور بھی حل ہے لیکن وہ میں سب نہیں کر سکتے۔ آسان حل جو میں آپ کر سکتے یہ مکاتب ہے۔ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 30-35 سال پہلے حیدرآباد میں فرمایا، لوگوں مکتب قائم کرو، گلی گلی کرو، گھر گھر کرو، مسجد مسجد کرو، نہیں تو پچھتاؤ گے۔ آج وہ پچھتانے کا وقت آ گیا۔ 30-35-40 برس پہلے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، جنہوں نے اپنی طویل حیات میں اور ہندوستان کی بدلتے ہوئے کئی دور دیکھ لیے تھے، انہوں نے آخر زندگی میں فرمایا، میں علماء سے کہتا ہوں اور عوام سے کہتا ہوں مکاتب کو قائم کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی دینی بنیادی تعلیم اور عقیدے کی تعلیم کا اہتمام کرو۔ اس کام کے لیے ذاتی مکان بیچ کر کرائے کے مکان میں رہنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، ذاتی پراپرٹی پھونک دو اور مکاتب پر لگا دو۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بھی زیادہ اہتمام دلانے کا کوئی اور تعبیر ہمارے سامنے ہو سکتی ہے، لیکن میرے دوستو ہم نے توجہ نہیں دی، ہم فکر نہیں کر رہے، جو مکتب چل رہے برائے نام چل رہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ڈرتے ڈرتے عرض کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے علماء کی مجبوریوں کا دکھ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام میں جذبہ اور ولولہ رضاکارانہ طور پر پیدا ہوتا ہے، پیشہ ورانہ طور پر نہیں پیدا ہوتا۔ میرے شیخ حضرت محی السنہ شاہ ابراء الحق صاحب نور اللہ مرقدہ جب حیدرآباد آتے تھے، ہم لوگ فیض العلوم میں پڑھاتے تھے، تمام اساتذہ کو آخری دن جوڑ کے نصیحت کرتے تھے۔ 2 نصیحتیں خاص کرتے تھے، ابھی اس میں نکاح بھی ہوئے ہیں مجلس میں۔ اساتذہ سے حضرت ایک بات ہمیشہ یہ کہتے تھے، تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ اس کی سہیلی ملنے کے لیے آئے تو وہ سن کر یوں کہے کاش میں بھی کسی مولوی کی بیوی ہوتی، یہ نہ کہے کہ اچھا ہوا کہ کسی مولوی کے ہتھے نہیں چڑھی ہوئی، یہ نہ کہے۔ ایسا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو۔ ایک بات حضرت یہ فرماتے تھے، اور دوسری بات ہم لوگوں سے بار بار یہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ جو تم دین کا کام کر رہے ہو، مدرسے میں پڑھا رہے ہو، امامت کر رہے ہو، تمہاری نیت درست ہے تو یہ بھی اجر و ثواب کا حقدار کام ہے، ملے گا ثواب اور اجر ضرور ملے گا، لیکن تم 24 گھنٹے میں کچھ وقت ایسا نکالو جس میں تم وہ کام کرو جس کے بارے میں تم یہ کہہ سکو ما اسألکم علیہ من اجر، میں دنیا والوں سے اس کا کوئی عوض نہیں چاہتا، میں اس کی تعریف بھی نہیں سننا چاہتا، میں اس کا عوض بھی نہیں سننا چاہتا، میں صرف اس کا بدلہ اپنے مالک سے آخرت میں لوں گا، دنیا میں مجھ کو کچھ نہیں چاہیے اس کا۔ ایسے کچھ کام کرو۔ میرے دوستو جتنے علماء حفاظ یہاں پر موجود ہیں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے ادباً عرض کرتے ہیں کہ آپ بہت کام کر رہے ہو، لیکن کچھ کام رضاکارانہ بھی اپنے حصے میں لو، اس میں جو جان ہے وہ جان کسی اور کام میں نہیں ہے، اس لیے اس جاندار کام کو آپ مکاتب کے عنوان سے چلاؤ۔ کوئی کچھ دیتا ہے، خدمت کر دیتا ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کے لے لو، اس پر نظر مت رکھو، انتظار مت کرو، اور یہ طے کر لو کہ میں کم از کم 5 مکتب ضرور چلاؤں گا، 2 چلاؤں گا، 3 چلاؤں گا، 1 چلاؤں گا، چاہے اس کے عوض دنیا ملے نہ ملے مجھے، میں اللہ کے حبیب کی امت کو بربادی سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں ان بچوں کو کل کا دہریہ مسلم نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان بچوں کو کل کا ملحد مسلم نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان بچوں کو کل کا وفادار سپاہی اسلام کا دیکھنا چاہتا ہوں اور سچا پکا موحد مسلم دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کو طے کر کے کام کرنا ہے، یہ بڑا خطرہ ہے، اس کو ہمارے اکابر 50 سال سے بولتے آ رہے ہیں، اب ہم اس کی لے لگا رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اب نہیں سمجھیں گے۔ یہ وہ لمحات ہیں جس کی خطا صدیوں بھگتنے پر مجبور کرے گی ہم کو، اس لیے اس کی طرف سب لوگ خصوصیت کے ساتھ توجہ دیں۔ دارالعلوم فلاح دارین کے اس معزز اسٹیج سے میں نے آپ کو بڑی جرات کے ساتھ بہت ذمہ داری کی بات بتائی۔ ایک بات اور علماء کرام سے یہ کہنے کی ہے کہ کچھ اصطلاحات کی صحیح تعریف کو عام کرنے کی بہت ضرورت اس زمانے میں سمجھ میں آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دین کی وہ تعریف جو کتاب و سنت میں ہے،
دعوت کی وہ تعریف جو کتاب و سنت میں آپ برسوں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اسی طرح تبلیغ کی وہ تعریف جو کتاب و سنت کے اندر ہے، اسی طرح خدمت خلق کی وہ تعریف جو کتاب و سنت سے سمجھ میں آتی ہے، اس کو بار بار بیان کیجئے، کھل کر بیان کیجئے۔ اس کو علل اطلاق نہیں بتانے کی وجہ سے، وہ علل تقیید معروف ہونے کی وجہ سے امت کا بہت نقصان ہو رہا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا، میرے ایک 50 برس دین کی خدمت کرتے ہوئے تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں، ملک بھر میں پھر کے دیکھ رہا ہوں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے دین الہ رب عبادت کی سلف والی تعریف ہٹا دی تھی تو لاکھوں لاکھ مسلمان فکر کی غلطی میں مبتلا ہو گئے، اور اب بھی ہمارے اپنے سماج میں کچھ تعریفیں غلط ہو کے چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ملت کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے صراط مستقیم سے منحرف ہونے کے خطرے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے علماء کی بڑی ذمہ داری ہے ہر بات کو کتاب و سنت کی روشنی میں سلف کے فہم اور سلف کی تعیین کے مطابق تبلیغ کریں، لوگوں میں لائیں، اور بار بار کہیں، محراب و ممبر سے کہیں، جلسوں میں کہیں، اسٹیج میں کہیں، مدرسوں میں کہیں، درسگاہوں میں کہیں، تاکہ اس کی صحیح تعریف عام ہو سکے۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب آگے میں ایک بات مدرسے کی طرف سے کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ہمارے قاری صاحب ضرورت سے تشریف لے گئے تھے، اس لیے مجھے پہلے بات کر لینے اور وقت کو بچانے کے لیے کہا گیا۔ میں ایک بات جو بطور مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف کہنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مدرسہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے اطراف کے محلوں میں رہنے والے مسلمانوں کی دینی، اخلاقی، تہذیبی، سماجی صورتحال کیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے لکھا بھی ہے ایک موقع کے اوپر، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے مدرسے کی یہ روشنی پورے محلے کے اوپر ہو، اور محلے کا ایک ایک بندہ عقیدے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے سنجیدہ ہو، دینی ہو، اور ہماری علماء والے ماحول سے متاثر اور اس کا ہو۔ کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اور بھی بھرپور کوشش ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹارگٹ کر کے باقاعدہ کیا جائے، جیسے مفتی مدرسے میں مقرر ہے، معلم مقرر ہے، صفائی کرنے والا مقرر ہے، پکانے والا مقرر ہے، باغبانی والا مقرر ہے۔ ہر کام کے لیے ہم نے رکھا ہے ایک دو علماء کو صرف بستی کا سروے کرنے، بستی کی کمیوں کو کیسے دور کیا جائے اس کی پلاننگ کرنے کے لیے مدرسہ رکھے، اور رکھ کر کے اہل بستی کے بارے میں یہ تمنا پوری کرنے کی کوشش کرے کہ اس مدرسے کی برکت سے اس بستی میں رہنے والا تو رہنے والا، باہر سے آ کے کرائے سے ہے تو وہ بھی اللہ والا بن جائے، اس کے بھی عقیدے درست ہو جائے، اس کے بھی اخلاق صحیح ہو جائے، اور فتنے سر اٹھانے نہ پائیں۔ اس کا خاص خیال رکھنے کی گزارش ہے۔ جو بات کہتے ہیں کہنے والا اس سے مستثنی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں خود اپنی فکر کے لیے بھی کہتا رہتا ہوں کہ مجھے بھی اس کی فکر پیدا ہو جائے۔ اور ایک بات یہاں یہ سمجھ میں آئی کہ کچھ اعلانات ہوئے نا، تو ان اعلانات میں جو طلباء کو انعامات دیے جاتے ہیں مدرسے کی جانب سے یا اساتذہ کی جانب سے یا علماء کی جانب سے لا الگ تعیین دیے جاتے ہیں، اس میں تو اس کے اعلانات میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے جو انعامات اکابر سے، بزرگوں سے، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ جیسے اول امتیازی، دوم امتیازی کو دیے جاتے ہیں نا، یہ بھی ایک پروٹوکول ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن والد، چچا، بھائی اپنے بچے کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو گھر میں کوئی تقریب رکھ کے وہاں دیجیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہاں اس کا اعلان ہوگا ہر بچے کے والد نہیں ہیں، اور ہر بچے کے والد ہیں تو دینے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے دل ٹوٹتے ہیں۔ اور مشائخ کا اجماع ہے کہ دلداری سے بڑی کوئی عبادت نہیں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ دل آزاری نہ ہو، دلداری ہو، اس کا خیال رکھے۔ سرپرست گھر میں دینا چاہیے ان کو، لیکن بیٹے کو سینے سے لگا کے اپنے جیب سے نکال کے دے دو، پروگرام ختم ہونے کے بعد، یا گھر میں کوئی محفل کر کے دے دو، یہاں سے اعلان کر کے دے دو۔ دوسرے بچے بھی ہیں، سب کے ماں باپ نہیں دے سکتے، اور سب کے ماں باپ ہوتے بھی نہیں، کبھی کسی کا باپ
دنیا سے گزر چکا ہوتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے کہ آج میرا باپ ہوتا تو وہ بھی کچھ اعلان کرتا، تو اس کا دل کتنا دکھا ہماری ایک نادانی کی وجہ سے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گھر میں کیجئے۔ باقی مدرسہ جو کرتا ہے اس کی نوعیت دوسری ہوتی ہے، علماء جو کتابیں وغیرہ دیتے ہیں اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے، میں اس پہ نکیر نہیں کر رہا ہوں۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ نکاحوں کے سلسلے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر اتفاقاً ایسا ہو جائے تو ہم کسی خاص مجلس میں کریں، اہتماماً ایسا نہ کریں۔ اہتماماً کرنا یہ بھی ایک زیادتی ہی ہے نکاح کی مسنونات میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کے نکاح کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ اس طرح ہمیں اس کا خیال دھیان رکھنا چاہیے، ورنہ یہی چیز آگے بڑھ کے 500 نکاح ہو رہے ہیں، 800 نکاح ہو رہے ہیں جلسوں کے اندر۔ کیا جلسے میں نکاح کرنا؟ اب ایسا ہو گیا کہ حرم جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ 40 لوگوں کو خاندان کے لے کے آیا ہوں، اور ایک صاحب پڑوسی ملک سے آئے تھے، 400 لوگوں کو عمرے کا ویزا لگا کے حرم میں شادی کرنے کے لیے آئے تھے، وہاں پر لے کر کے آئے تھے۔ یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، کچھ بدعات عوامی ہوتی ہیں، کچھ بدعات خواصی ہوتی ہیں، تو کہیں خواصی بدعات کو ہم رواج نہ دیں۔ یہ صحیح ہے کہ اچھی مجلس میں ہونا چاہیے۔ وَجَعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ کا اور اعلان کا مجھے ایسا سمجھ میں آیا کہ اعلان کا فائدہ مسجد میں کرنا ہے، اور اعلان کاہے کا کہ فلاں کی بیٹی کا نکاح ہوا تو وہ اعلان ان کے محلے کی مسجد میں ہو، تاکہ محلے والوں کو معلوم ہو کہ فلاں کی بیٹی شادی کر کے معزز طریقے سے گئی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں حدیث کا مفہوم ہے کہ محلے، بیٹی کے محلے میں پتہ چلے کہ اس کی بیٹی نے نکاح کیا ہے باقاعدہ۔ کیوں؟ مجھے پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی مصلحت، آج کے دور میں جو لڑکیاں بھاگ کے جاتی ہیں، غیر شریفانہ شادیاں کرتی ہیں، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ نبی نے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد کیوں فرمایا۔ تو مسجد محلے کی ہو، بچی والوں کی محلے کی ہو، اور وہاں سب کو، مسلیوں کو پتہ چلے ہمارے محلے والے ایک صاحب کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے، اور وہ اسلامی شریفانہ طریقے پر نکاح کر کے بیاہی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک میرا مشورہ ہے، ضروری نہیں ہے، ایسا میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی جو ہیں، ان کے بھتیجے دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، وہ ملنے کے لیے گھر جاتے ہوئے چھٹی میں چچا کے پاس پہلے رکے، رستے میں پڑتا تھا اناؤ، وہاں پہلے رکے، تو وہاں پر بات چیت ہوئی، ان کے والد بھی آئے، تو بات چیت ہوئی کہ اس کا نکاح کب کریں گے، تو ٹھیک ہے، میری بچی بھی نکاح کے قابل ہے۔ مسجد ظہر کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے دونوں بھائیوں نے بات کی، اور راستے میں سے اپنے سالے کو بھیج کر بچی کو اطلاع کرا دی، اور مسجد سے واپس آ کر مولانا نے ایک تھوڑا سا اردو کا ادیبانہ خطبہ دیا، اور اس کے بعد اس میں یہ کہا کہ بدنصیب باپ کی خوش قسمت بیٹی، میں نے جاہلانہ نکاح کیا تھا، تیرا نکاح سیدہ فاطمہ کے طریقے پر کر دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت نے ان کا نکاح کر دیا اسی وقت، اور وہیں سے رخصتی کر کے بھیج بھی دیا۔ بچی گھر میں صفائی کر رہی تھی، کپڑے تک نہیں بدلے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کو حضرت حسین احمد مدنی نے سالانہ جلسے میں فرمایا کہ یہ مولوی انعام فارغ ہو رہے ہیں، مولوی یوسف فارغ ہو رہے ہیں، تمہاری بچیوں کا بھی تو نکاح نہیں ہوا تو طے کر دو۔ تو انہوں نے بھی اپنے سالے کو بھیج کر اطلاع کروائی، اور نماز کے بعد طے کر دیا کہ نکاح حضرت پڑھا دیں گے مجلس کے اندر۔ تو حضرت کی اہلیہ نے کہا، آپ بیتی میں ہے کہ حضرت کی اہلیہ نے کہا ذرا پہلے آپ مجھے بولتے، ایک جوڑا کپڑے تو بنا دیتی بچیوں کو۔ تو حضرت شیخ نے جواب دیا کہ اچھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ بچیوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے سادہ لوگ تھے اور کس طریقے سے انہوں نے یہ کیا۔ ایک بات یاد آئی کہ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سنتوں کے احیاء پہ بڑی محنت کی، اپنی بہن کی بیٹی کا نکاح سنت کے مطابق کرانے کا پورا انتظام کیا۔ وہ پرنسپل تھی مراد آباد کالج میں، ان کی بچی کو حضرت نے کوشش کر کے بھانجی کا نکاح سنت کے مطابق طے کرایا۔ اپنے استاد حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں نے سب کام سنت کے مطابق کوشش کی ہے، آپ تشریف لا کر نکاح پڑھائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بہت چاہتے تھے دونوں ایک دوسرے کو۔ حضرت مفتی صاحب کا وہ خط پوسٹ کارڈ میں نے پڑھا حضرت کے گھر میں، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ماشاءاللہ آپ سنت کے مطابق بھانجی کا نکاح کر رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی، اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ کسی کو بلا کر نکاح پڑھوانا چاہیے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔
پھر حضرت نے نہیں بلایا، کہا بالکل نہیں، یہ بات دھیان نہیں گیا تھا، آپ نے بتایا اس لیے اب نہیں بولا، میں خود ہی پڑھا لیتا ہوں۔ خیر یہ چند باتیں شکستہ اور برجستہ جو میری ذہن میں آئیں، کچھ بیٹھے بیٹھے نوٹ کر لی تھی۔ اس میں جو خیر ہے قبول فرما لیجئے، جس بات سے اتفاق نہ ہو، یہاں بڑے بڑے محقق علماء موجود ہیں، مجھے کسی اپنی بات پہ اصرار نہیں، اس کا انکار فرما دیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔